قرآن کریم یہ ایسی عظمتوں والی کتاب ہے کہ اگر اس کی عظمت کو بیان کرنا شروع کریں تو راتیں بیت جائیں، مہینے ختم ہو جائیں، لیکن اس کی عظمت کا کوئی حق ادا نہ ہو سکے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے بارے میں کہ میں کیا بیان کروں کہ قرآن خود بیان ہے۔ قرآن بیان ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن برہان ہے، قرآن ایقان ہے، قرآن احسان ہے، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن ہماری شان ہے۔ نازل کرنے والا رب رحمان ہے، جن پر نازل ہوا وہ نبی آخر الزمان ہے۔ جبریل تو واسطہ درمیان ہے، یہ خود خدا کا کلام ہے، صحابہ کا ترجمان ہے۔ جس مہینے میں آیا وہ رمضان ہے، جو اس سے مان لے وہ مسلمان ہے۔ تو قرآن کریم کی عظمت ہم کیسے بیان کریں؟ قرآن کریم خود عظمت ہے، رفعت ہے، ہدایت ہے، صداقت ہے، طاقت ہے، شجاعت ہے۔ قرآن کریم رفعت ہے، عزت ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ یہ صرف جملے نہیں ہیں۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ بڑی عظمتوں والی کتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جو قومیں قرآن سے وابستگی اختیار کرتی ہیں، جن کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، جو قومیں قرآن کو پڑھتی ہیں، اس کی تلاوت کرتی ہیں اور اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھتی ہیں اور اس کو سمجھ کر پڑھتی ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہیں اور اس پر عمل کرتی ہیں، ان قوموں کا عروج اور نصیب بلند ہو جاتا ہے۔ اور جو قومیں قرآن سے کٹ جاتی ہیں، قرآن کو بند کر کے گھر میں رکھ دیتی ہیں اور قرآن پہ گرد و غبار چڑھ جاتا ہے، جو قرآن کو صرف موت پر یاد کرتے ہیں، وہ قوم جو ہے ذلت اور کھائی کی پستیوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ علامہ اقبال کا تبصرہ ہے، جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھتا رہا اور برطانیہ کی ہائی یونیورسٹی میں پڑھ کر یہ کہتا ہے، لوگ 2 روپے کی چائے پی کر ہوٹل پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ مسلمان پیچھے کیوں ہیں، مسلمانوں کے حالات کیوں ہیں۔ اقبال نے دنیا بھی دیکھی، کہتا ہے یورپ بھی گیا، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے، اور جو ہے نہ تسلی نہ سفر میں تسکین مسافر، نہ سفر میں نہ حضر میں، اور دیکھا بھی، دکھایا بھی، سنا بھی، سنایا بھی، ہے تسلی دل کو، ہے تسلی دل، ہے تسلی نہ نظر میں اور نہ خبر میں۔ اب اس کا تبصرہ اور تجزیہ یہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر۔ تم ذلیل و خوار اس لیے ہو، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو صرف دادی کی موت پہ یاد کرنے والے مسلمان ہیں۔ اگر دادی کا انتقال ہو جائے گا، جاؤ مدرسے والوں کو بلا کر لاؤ، بچوں کو بلا کر لاؤ۔ بچے ہم بھی تھے، ہم نے بھی قرآن خوانیاں کی ہیں۔ دادی تیری مرے اور میں 30 پارے پڑھوں، یہ کہاں کا سودا ہے؟ ہاں، قاری حنیف صاحب فرمایا کرتے ہیں، وہ 100 روپے کے لیے یوں جھومتا ہے اور وہ سمجھتا ہے آدھے گھنٹے میں کہ 3 قرآن مکا دی۔ ہاں، اب یہ ہمارا بھی یہی مزاج بن گیا ہے۔ ایک دن مدرسے میں داخلہ کراتے ہیں، دوسرے دن پوچھنے آ جاتے ہیں کہ مالی چوری کد قرآن پورو کرے گی۔ صحیح پڑھانا بھی ضروری ہے، بغیر قرآن صحیح کیے نماز ہی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں کی جو عمریں ہوتی ہیں اسی میں قرآن صحیح ہوتا ہے۔ بڑی عمروں کے بعد ہم نے دھکے کھاتے لوگوں کو 28 چلے لگانے کے بعد بھی نہ ہا نکلا، نہ قاف نکلا، نہ شین نکلا، اس سے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ نماز قرآن صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم مردوں کے لیے نہیں آیا ہے، یہ زندوں کے لیے آیا ہے، یہ ہمارے لیے قانون کی کتاب ہے۔ اقبال نے کیا کہا، تو نمیدانی کے آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست۔ اقبال کہتا ہے تجھے پتا ہے تیرا قانون کیا ہے، اور کہتا ہے تجھے بتاؤں تیری تسلی اور سکون کا راز کہاں چھپا ہے۔ ڈھونڈتا ہے نا سکون کو، کپڑا خریدتے وقت اس کی نرمی کو دیکھتا ہے، گاڑی میں سیٹ لگاتے ہوئے اس کی نرمی کو چیک کرتا ہے،
بیڈ روم میں گدے کی نرمی کو چیک کرتا ہے سکون مل جائے، لیکن سکون نہیں، کہتا ہے کوٹھے میں جی کو نلاگر مول صاحب تعویز بنا کے دیو، میرو جی اٹھے بے-چینی ہے، گھرالی بھی پریشان، گھرالی سے میں پریشان، میرے سو گھرالی پریشان۔ تو یہ پریشانی کا حل اقبال کہتا ہے بتاؤں کہ زیر گردوں سر تمکین تو چیز، تجھے بتاؤں کہ جو ہے تیرا سکون کہاں اللہ نے رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اقبال نے بھی یہی قرآن کا ترجمہ کیا ہے، آسمان کے نیچے اگر سکون ہے تو وہ خدا کا قرآن ہے، اگر سکون ہے تو وہ خدا کا قرآن ہے۔ ہاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، کہ قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی ذات سے نکلا ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی طرح اس کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تبھی نے فرق برکت حاصل کرو قرآن سے، اگر چاہتے ہو نا گھر میں برکت آئے تو گھر میں قرآن پڑھو، برکت تمہارے گھر میں آئے گی۔ اگر چاہتے ہو دکان میں برکت آئے تو دکان میں بیٹھ کر خدا کا قرآن پڑھا کر برکتیں چل کر تیری دکان میں آئیں گی۔ اگر چاہتا ہے اپنی نسلوں میں برکتیں آئیں، رحمتیں آئیں، عنایتیں آئیں، اپنی نسلوں میں قرآن کو زندہ کر تو جو ہے برکتیں تیری نسلوں میں آئیں گی۔ یہ وہ کتاب ہے، ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم، رہزنا از حفظ او رہبر شدند، از کتاب صاحب دفتر شدند۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو ڈاکو اگر سن لیں تو وہ مقتدا اور پیشوا اور رہبر اور رہنما بن جائے۔ اس لیے قرآن، اگر ہمارے حالات کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے کٹ گئے اور قرآن کو ایک طرف رکھ لیا، بہت بڑی غلطی کی ہم مسلمانوں نے۔ کامیابیوں کا راز تھا ہمارے پاس، ہم ظالم ہیں کہ ہم نے اللہ کے کلام کے ساتھ میں ظلم کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہمیں یہ مار رہے وہ مار رہے، کوئی نہیں مار رہا، کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقسیم سے قسمت میری پھوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی اور نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی، یہ میرے ہاتھ سے چھوٹی۔ حبل اللہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یہ قرآن کریم اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا عرش معلیٰ سے لگا ہوا ہے، ایک زمین پہ چھوڑا ہے تاکہ تم پکڑ لو اور تمہاری بلندی عرش تک جا پہنچے۔ اس لیے قرآن رمضان آ رہا ہے، اب رمضان کے ساتھ میں اس کا گہرا تعلق ہے۔ علامہ عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان قرآن میں آیا اور قرآن رمضان میں آیا، یعنی رمضان کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ آپ قرآن سے پوچھیں قرآن بتا آیا کہاں سے ہے، کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، کسی انسان کا کلام نہیں، کسی جنات کا کلام نہیں، کسی فرشتے کا کلام نہیں، میں تو رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں۔ تجھے لایا کون ہے؟ کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے تو جبریل امین لے کر آیا ہے، فرشتوں کا سردار لے کر آیا، کوئی چھوٹا موٹا فرشتہ لے کر نہیں آیا۔ آیا کہاں اترا، کس پہاڑ پر، کس وادی میں آیا؟ وادی نخلا میں آیا یا وادی بطحا میں آیا، مکہ میں آیا، مدینے میں آیا؟
کہنے لگا نہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو قرآن جو ہے اس کی ہیبت سے، وہ پہاڑ جو ہے قرآن کی ہیبت سے ریزہ ہو جاتا۔ تو کہاں آیا؟ کہتا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں تو رحمت للعالمین کے سینے میں آیا، وہ سینہ جو رحمت کا خزینہ اور وہ کلام جس میں جلال تھا، وہ جلال والا کلام جب رحمت کے سینے میں آیا ایسا فلٹر ہوا کہ اس کا جلال جمال سے بدل گیا، اس کی ہیبت رحمت سے بدل گئی اور اس کی خشیت برکت سے بدل گئی۔ یہ قرآن کریم وقت نہیں ہے، بہرحال موڈ اچھا سا بن گیا ہے، آپ توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن مجھے سمیٹنا ہے 12 بجے تک۔ کہتے ہیں نا 12 بجا دی انہوں نے، تو 12 بج گئی ہے جلسے کی، تو میں انشاءاللہ نہیں، بہت سارے اکابرین ہیں، خیال رکھنا ضروری ہے، پیغام آپ لیتے جائیں، قرآن کریم سے جڑنا ہوگا، اس کی تلاوت کو ابھی سے میری مائیں اور بہنیں اور عزیز بیٹیاں سن رہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو، رمضان آ رہا ہے، تلاوت بڑھا دیجئے۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو یوں چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے دھرتی والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن نہیں، سمجھو وہاں کوئی زندہ رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرے وہ مردہ ہے۔ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، کس نے کہا؟ خود قرآن نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي۔ ہم جا کے تفسیریں دیکھیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ذکری سے مراد خدا کا قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن بھی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے قرآن سے منہ پھیر لے گا، جو میرے مصطفیٰ سے منہ پھیر لے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیلی میں بیٹھا ہوگا، پیسے گن رہا ہوگا، پھر بھی بے چین ہوگا، سکون نہیں پائے گا، زندگی میں اس کی تنگ کر دوں گا۔ یہ تو دنیا کا سخت اور نقد عذاب دیا ہے، اور آخرت کا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قرآن سے جو منہ پھیر کر چلتے ہیں قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ اندھا کیا نقصان ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ تو ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار نہ کر سکے گا، خود خدا کے دیدار سے بھی محروم ہو جائے گا۔ کتنی غفلت ہے یہ! قرآن سے دوری اختیار کرنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے جو ہے فرمایا جو میرے ذکر سے آراز کرے گا میں اس سے اندھا بناؤں گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میری دنیا میں آنکھیں تھی، میں نے دبئی کے فوارے دیکھے تھے، میں نے بڑے بڑے گارڈن دیکھے تھے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ایسے کو تیسا جواب دیا جاتا ہے، میں نے آنکھیں دے کر دنیا میں بھیجا، تو نے نگاہ اٹھا کر جب میرے قرآن کی طرف، میرے دین کی طرف نہیں دیکھا، آج میں تیری بینائی چھین کر اندھا بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو بہرحال